اس ٹریننگ کا بنیادی جو مقصد تھا وہ اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور دوسروں کو، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہیں، تو دوسرے کو بدلنے کی صلاحیت بھی اسی جیسی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہے. آپ کو صحیح پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ رکاوٹ کہاں سے آتی ہے اپنے آپ کو بدلنے میں، تو دوسرے کو بدلنا. اور 5 دن کی ٹریننگ کے بعد پھر ہمیں کچھ اسائنمنٹس دی جانی تھی کہ اب بکھر جائیے، اس روٹ پہ چلیے، جاتے جاتے دیکھیے کہ وہ جو فلاں ادارہ ہے جسے ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں ایکسیلنس ہے، بڑی کامیابی کی اونچی شرح ہے، تو اس ادارے میں جا کے دیکھیے، خود ایکسپلور کیجئے، پتہ چلائیے کہ کون سے اجزاء ہیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس میں کچھ تو آپ نے اداروں کی بات کی، تو میں ایک جو حاصل کلام جس کو کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں کہ جو میں لینے نہیں گیا تھا، جو وہ مجھے ملا، جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو اس کی ایک اپرچونٹی سامنے آئی. تو وہ یہ تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک ادارہ جو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور جہاں ایکسیلنس پائی جاتی ہے، کہ وہ ادارہ مالی فراڈ جو ہے اس کی رسک ویلیویشن، پلاننگ اور پریونشن پہ کام کرتا ہے. وہ امریکہ کی حکومت کو بھی مدد دیتا ہے، وہ امریکہ کے جو بہترین ادارے ہیں ان کو بھی وہ اس معاملے میں مشاورت دیتے ہیں کہ کیسے اپنے اداروں میں فائنینشیل فراڈ رسک جو ہے اس کو کیسے قبل از وقت پیش بینی کے ساتھ کیسے جانچیں، پرکھیں، ناپیں تولیں اور پھر کیسے ختم کریں بغیر کسی زور زبردستی کے. مینٹل میپس کے لیول پہ کہ انسان آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے، آپ کے ماتحتوں میں سے کس کا ذہن کب کس طرح بے ایمانی کی طرف جا سکتا ہے اور کون سی ترکیبیں اسے سوچ سکتی ہیں. کیونکہ انسانوں کے دماغ چونکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کی پروگرامنگ ملتی جلتی ہوتی ہے، تو ان میں جو ترکیبیں آتی ہیں عموماً 80% ترکیبیں اداروں میں لوگوں کے ذہن میں جو آتی ہیں بے ایمانیاں کرنے کی، وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، وہ بڑی ملتی جلتی ہوتی ہیں. ان کے بارے میں آپ اگر آنکھیں کھول کے ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب جو ہیں اب ان لائنوں پہ یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے آپ وہ سنتے ہیں اور جو نہیں نکلتا اس کا آپ اندازہ لگاتے ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا انویزیبل ہے، ویزیبل کے پیچھے اس کو آپ اندازہ لگاتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہانی سنانے لگے، کہانی سنانے، کوئی بات یاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے بات چلنا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے ایمانی کا آغاز ہوگا تو کیسے ہوگا اور یہ کس طرح بے ایمانی کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور پھر اگر آپ ان معاملات کو جو کہ سطح کے نیچے چھپے ہوئے ہیں سطح کے اوپر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کون سا کنکر پھینکنا پڑے گا جس سے لہروں میں ارتعاش ہو اور ان لہروں کے درمیان میں سے اصل جو چیز ہے وہ ابھر کے اوپر آ جائے. تو یہ جو کرپشن جو جیسے ابالا دینا پڑے گا، جیسے ملائی اوپر آ جائے، جو بھی مسئلہ ہے وہ اوپر آ جائے، ذرا آنچ دیں گے بڑے اچھے طریقے سے تو یہی ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی ہے اوپر آ جائے، سطح پہ آ جائے. تو یہ جو چیز تھی جو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کرپشن، اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، غلغلہ مچتا ہے اور پھر بات ختم، بے رحم احتساب کی باتیں اور یہ سب ہوتی ہیں. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ میں لینے نہیں گیا تھا، لیکن جو کہ میری اسائنمنٹس ایسی تھی کہ جن اداروں میں ایکسیلنس ہے ان کو اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی ادارہ اگر زبردست ہے تو وہ زبردست کیوں ہے. اور ان میں سے ایک ادارہ یہ بھی تھا، ان میں سے ایک یہ ادارہ جو آخری ادارہ جو میں نے اسٹڈی کیا، جس کے لیے میرے پاس فقط 2 دن تھے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اتنا کچھ ہوگا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ادارہ کرتا کیا ہے، کیونکہ یہ ادارہ ان معنوں میں پبلک میں اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ یعنی جیسے یہاں کمپنیز ہیں جو کہ بہت مشہور بین الاقوامی کمپنیز ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ فلاں مشروب، فلاں کولا ڈرنک، فلاں یہ چیز کرتے ہیں. تو یہ جو ادارہ جس کا پبلک کے ساتھ کیونکہ کوئی تعلق ہی نہیں، تو پبلک اویئرنیس اس کی کوئی نہیں تھی، اور یہ وہاں جا کے ہی پتا چلا کہ ایکچولی یہ کرتے کیا ہیں.
کیونکہ ان کا براہ راست جو واسطہ پڑتا ہے، جو مارکیٹنگ ہوتی ہے ان کی، وہ ان کمپنیز کے ساتھ ہوتی ہیں جو ابھر کر امریکہ کی 500 کمپنیوں کے اندر آ جاتی ہیں، جنہیں فارچون 500 کمپنیز کہا جاتا ہے. یہ ہر کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. یہ ایک لیول پہ جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی انگلی پکڑ سکتے ہیں، اور امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مشاورت دیتے ہیں، پینٹاگون کو مشاورت دیتے ہیں کہ کیسے نظر رکھنی ہے معاملات پہ. یعنی جاسوسی کیے بغیر چوری چھپے جو تفتیش ہے وہ اس ادارے کے کام کاج کا حصہ نہیں ہے. سراغ رسانی اس ادارے کے کام کاج کا حصہ نہیں ہے. اس کے لیے تو ایف بی آئی ہے، اس کے لیے تو وہ روایتی طریقے وہ ہیں. ان کا طریقہ کار صرف انسان کے ذہن کی کارستانیوں کو پڑھنا ہے. یعنی جو کسی کے دماغ میں شرارت آتی ہے اس شرارت کو آنکھوں سے پڑھنا ہے. شرارت آنکھوں میں آتی ہے اور اس آنکھوں سے اس شرارت کو پڑھنا ہے، اور اس آنکھوں کے پیچھے جو دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں، جس رخ پہ دماغ چل رہا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے رخ کو باندھ کے موڑ دینا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ وہ اس کے لیے مجھے اب دوبارہ جانا پڑے گا اسپیشلی، کیونکہ میں اتنا اس میں فیسینیٹڈ ہوا کہ مجھے دوبارہ جانا پڑے گا. ایک مجھے آپ کو جانتے ہوئے یہ سوچ مجھے آپ کی پتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے اور ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے، یہ مین سٹے ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ اس میں الجھ کے رہ کے دھنس نہیں جانا چاہیے، پھنس نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو اپنی مطلب جو پرابلمز ہیں ان کی بجائے ہمیں زیادہ نظر اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے پر، سولوشنز پر نظر. مطلب ہم پرابلمز کے بارے میں جو بہت ہائپ کریٹ کرتے ہیں، میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی جو کلائنٹس آتے ہیں اپنے پرابلمز کے لیے تو ہم ان کے پرابلمز کو اچھی طرح سنتے ہیں، اور جب پرابلم کو ہم سن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی اس پرابلم کے بارے میں کہنا ہے تو کہہ لیجئے. جب وہ بھی کہہ سن چکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب پرابلمز کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، اب یہ بتا دیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے جس سے آپ کی تسلی ہو جائے. اور یہاں ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن سے بھی کسی سے بھی پوچھیں کہ اب آپ چاہتے کیا ہیں تو وہ یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کیسے مطمئن ہوں گے، آپ چاہتے کیا ہیں، وہ جب اس کا جواب دیتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلم کو پھر نئے سرے سے بتانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. ایون آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی اپنے بہن بھائی کی شکایت لے کے تڑپتا ہوا چیختا ہوا جب آتا ہے کہ مار دیا، پریشان کر دیا، مجھے یہ کر دیا، مجھے وہ کر دیا، اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا بیٹا اب آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ خالی آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے بتا تو رہا ہوں، مار دیا، لوٹ دیا، پریشان کر دیا. تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اب دوبارہ اطمینان کے حالات کو کیسے پہنچیں، آپ کیسے واپس خوشباش ہو جائیں گے. اب بتائیے کہ آپ کیا چیز چاہتے ہیں جو ہو گئی ہے اسے انڈو کر دیا جائے، یا کوئی نئی سچویشن پیدا کر دی جائے جس میں آپ آرگنائزیشن میں دیکھیں کوئی ایک صاحب شکایت لے کے آپ کے پاس آ رہے، آپ ان کی شکایت سن کے کہتے اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیٹ از نن آف مائی بزنس. اب آپ ہی سوچئے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ ہی کریے کہ میں کیسے دوبارہ اطمینان کی منزلوں. بالکل، یہ آپ ہی اس کے متعلق سوچیں اور ہو سکے تو آپ ہی کریں بھی. ہاں، بس مجھے ریزلٹ مل جائے، اور ریزلٹ کے متعلق بھی گوں مگوں. لیکن ابھی سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے کتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، ہر چینل نے اس کو بار بار دہرایا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہراتے رہو، کچھ کہتے ہیں ذرا کم دہراؤ، کچھ کہتے ہیں ذرا زیادہ دہراؤ. زیادہ تر لوگ جو ہے دیکھو یہ کر دیا، دیکھو وہ کر دیا، دیکھو یہ فلاں کر دیا. آپ پوچھتے ہیں اچھا وہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ پھر وہ جی بحث ہو گیا، جی معاشرہ وہ یہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ مجھے بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہے جب اس کی ہائپ کریٹ کی گئی ہے تو اس واقعے کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں. کیا پہلے ایسے واقعات نہیں ہوتے رہے جب آپ نے ہائپ کریٹ نہیں کی کیونکہ آپ کسی اور چیز کی ہائپ کریٹ کرنے میں بزی تھے؟ ہم بھول جاتے ہیں. ایسے واقعات کراچی حیدرآباد میں ہو چکے ہیں. کراچی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جہاں مسجد کے باہر کوئی خاتون اپنے
ایک روزہ بچے کو دروازے پہ چھوڑ گئی تھی. جب نمازی باہر نکلے تو ان میں سے کسی نے کہا مار دو، یہ ناجائز بچہ ہے. تو سب لوگوں نے مل کے اس بچے کو مار دیا.